السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم سامعین و سامعات، آج کے درس میں ہم تنوین اور نون ساکن کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تنوین کس کو کہتے ہیں، نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ تو یہ جان لیجیے، آپ نے بھی پچھلے درس میں پڑھا، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا پچھلے درس کا تو اس کو دیکھ لیجیے تنوین کے تعلق سے، کہ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ٹھیک ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ آپ نے پچھلے کے درس میں پڑھا تھا۔ اسی طریقے سے نون ساکن، نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، جس نون کے اوپر جزم ہو اسی کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، آگے دیکھیے، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ جان لیجیے کہ جزم کا دوسرا نام سکون ہے، ٹھیک ہے، اسی کو سکون یا ساکن کہتے ہیں۔ تو جس نون کے اوپر، آپ دیکھیے آپ کی کتاب میں تا دو زبرتن، اس کے آگے ہے تا نون زبرتن، تو وہ نون کے اوپر جو نشان ہے اسی کو جزم یا سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نون کے اوپر یہ جو نشان ہے، تو کوئی پوچھے کہ یہ کون سا نشان ہے تو اس کو بولیں گے کہ یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ جزم ہے اور یہ نون ساکن یعنی نون کے اوپر یہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو تنوین آپ نے جان لیا، زبر زیر پیش کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ساکن کس کو کہتے ہیں، جس نون پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کہ دونوں کی آواز ایک طریقے سے ہوتی ہے۔ یہاں لکھا ہوا تنوین نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کو پڑھنے میں ان کی جو آواز نکلے گی وہ ایک ہی طریقے سے نکلے گی۔ وہ کس طریقے سے؟ یعنی جیسے دیکھیے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ اب جس طریقے سے بن دونوں کو جب ہم پڑھیں گے، با دو زبر بن، یعنی آخر میں جو آواز نکل رہی ہے وہ بن کی نکل رہی ہے، با دو زبر بن۔ اس کی طرح کس کے برابر ہے؟ جیسے با نون زبر بن کے، تو دونوں کی آواز آخر میں جو نکل رہی ہے وہ بن جو لفظ ہے نا، بن اس طرح نکل رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے دونوں نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چلیے پڑھتے ہیں۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تن تن۔ تو دیکھا آپ نے، یہ تا دو زبر تن اور تا نون زبر تن دونوں اگر پڑھیں گے تو کیا پڑھا جا رہا ہے؟ تن تن، ہے نا۔ جیسے تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تن تن۔ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تن تن۔ تو اس وجہ سے یہ برابر ہے کہ آخر کا جو آواز نکل رہی ہے وہ ایک جیسے نکل رہی ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تنوین نون ساکن کی آواز برابر ہوتی ہے، یکساں ہوتی ہے۔ تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تن تن۔ ثا دو زبر ثن، ثا نون زبر ثن، ثن ثن۔ ثا دو زیر ثن، ثا نون زیر ثن، ثن ثن۔ ثا دو پیش ثن، ثا نون پیش ثن، ثن ثن۔ جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جن جن۔ جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جن جن۔ جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، جن جن۔ دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دن دن۔ دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دن دن۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دن دن۔ آگے مشق دیکھتے ہیں۔ عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، آدن۔ سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری۔ با دو پیش بن، قریب۔ فا زبر فا، میم نون زبر من،
فمن. عين زبر ع. وا یا زیر ذی. عظیم. میم دو پیش من. عظیم. کاف نون پیش کن. میم زبر ما. را زبر را. مارا. ضاد دو پیش غن. مرض. را زبر را. سین واو پیش سو. رسو. لام دو پیش لن. رسول. شین یا زبر شی. حمزه دو زبر ان. شیئا. غین زیر غی. شین الف زبر شا. غشا. واو زبر و. تا دو پیش تن. غشاوة. غين ألف زبر غا. سين زير سي. غاسي. قاف دو زير قن. غاسق. ها پیش ہو. دال دو زبر دن. ہدن. تو الحمدللہ اس طرح ہمارا آج کا جو تختی تھا، تختی نمبر 8، یہ مکمل ہو گیا. ہم نے تنوین اور نون ساکن کو پوری طور پر سمجھ لیا ہے. اگر کسی بچے کو یا کسی کو سمجھنے میں کچھ دشواری رہ گئی ہو تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے واٹس ایپ میں. کوئی ایسی دقت والی بات نہیں، انشاءاللہ ہم اسے ضرور سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.